يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا ومنجانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا تعظيما وتوقيرا وتبجيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والوجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك دائما أبدا بعد الحمد والصلاة واجب الاحترام محترم المقام صدر محفل حضرت قبلہ حافظ طاہر محمود چشتی نظامی زید شرفه ومجده محترم المقام حضرت قبلہ
صاحبزادہ محمد ادریس جان صاحب قادری زید شرفہ و علمہ، استاد العلماء والفضلاء، ولی کامل شیخ الحدیث والتفسیر، صاحب علم و حلم، استاذی مکرم، پیکر صدق و وفا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الکریم سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ کاملہ۔ آپ کا 10واں عرس مبارک جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری محمد جنید سعیدی زید فضلہ و شرفہ و علمہ، ان کے حکم کے مطابق فقیر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز جید علماء کرام قبلہ استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلیل القدر تلامذہ، جو استاد صاحب قبلہ کے فیضان سے صحیح معنوں میں مستفید اور مستنیر ہو کر اطراف عالم میں، اکناف عالم میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کی شمعیں روشن کیے ہوئے ہیں، اور استاد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں، تدریس کی صورت میں، واعظ و بیان کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی استاد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا یہ فیضان تا صبح قیامت جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استاد صاحب قبلہ کے نقش قدم پر چل کر دین مدین کی صحیح معنوں میں اخلاص اور محبت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندوں مجھ سے دعا کرو اور کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ سیدھا راستہ، اس میں کون لوگ چلے ہیں؟ اجمالاً ایسے مقدس حضرات کا ذکر، اولو العزم لوگوں کا ذکر، اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کا ذکر۔ اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے انعام یافتہ بندے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ سورہ نساء 5ویں پارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ وہ مقدس جماعت ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ دنیا کی مختصر ترین زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اپنا عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ تو سب سے پہلے اس راستے پہ کون چلے؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ اس راستے پہ چلنے والے سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ہے۔ گویا کہ صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے جس راستے کی قیادت انبیاء فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس راستے کی قیادت انبیاء فرما رہے ہیں، اور ایسے ہی قائدین کی پیروی میں چلنے کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کے بعد سیدھے راستے پہ چلنے والے اور کون لوگ ہیں؟ وہ صدیقین، سچے لوگ۔ کون؟ سچے لوگ، صدیقین، وہ انبیاء کی پیروی میں ہیں۔ وہ بھی انبیاء کے بعد اس راستے کے قائدین ہیں، بڑی صداقت کے ساتھ قیادت فرما رہے ہیں۔ امت میں جن کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات پاک سیدنا صدیق اکبر ہے سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے الحمدللہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کے ایمان اکٹھے کر کے ایمان ہے تو کیفیت، اگر مقدار کی صورت میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ابو بکر صدیق کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میری تمام امت کے ایمان والے پلڑے پر ابو بکر صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کا بہت ہی فضل و کرم ہے کہ ہم اہل سنت ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، سب مسلمانوں کو
اہل سنت کے طریقے پر قائم اور دائم رکھے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت ہو یا صحابہ سے محبت ہو، ان دونوں مقدس جماعتوں سے محبت کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد کو قائم رکھیے۔ تو سیدھے راستے کی قیادت فرما رہے ہیں انبیاء، اور ان انبیاء میں سر فہرست ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامت فرما رہے ہیں، قیادت فرما رہے ہیں، یہ سیدھا راستہ۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ویسے بھی ہم اہل سنت ہیں، فاتحہ ہے، نیاز ہے تو فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے فاتحہ۔ دوسرے نمبر پر صدیقین، اس راستے پہ چلنے والے اور اللہ تعالیٰ سے انعام پانے والے۔ تیسرے نمبر پہ شہداء، تیسرے نمبر پہ شہداء کا ذکر ہے، جو صراط مستقیم پہ چلنے والے، سیدھے راستے پہ چلنے والے۔ شہداء حیات ہیں، شہداء حیات، آواز آنی چاہیے۔ شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے، خیال بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ بخوشی پیش کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو جب شہداء زندہ ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے، انعام پانے والے شہداء جب زندہ ہیں، ان کو مردہ گمان کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ تو جو شہداء سے اوپر ہے، صدیقین کا مقام ہے، ان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، ان کی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ اور جو شہداء سے اوپر ہے انبیاء کرام علیہ السلام، تو انبیاء کی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر جو سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اپنی حیات طیبہ کا کیا عالم ہوگا، جن کے صدقے میں پوری کائنات کو حیات مل رہی ہے، جن کی حیات کے صدقے میں پوری کائنات کو حیات مل رہی ہے، تو ان کی اپنی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ صراط مستقیم پہ چلنے والے۔ چوتھے نمبر پہ صالحین، اولیاء اللہ، نیکوکار، متقی، پرہیزگار، مخلصین، دین کے وفادار، دین کا کام کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے، سب صالحین میں شامل ہیں۔ اہل اللہ، علماء ربانیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو کام کرنے والے ہیں، اخلاص اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو انہوں نے قربان کر دیا، وہ سب صالحین میں شامل ہیں۔ تو یہ چار مقدس جماعتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، کہ سیدھے راستے پہ یہ لوگ چلے ہیں اور انعام پا چکے ہیں۔ اے میرے محبوب کی امت، تم مجھ سے دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، انبیاء کا راستہ چلا، صدیقین کا راستہ چلا، شہداء کا راستہ چلا، اور دنیا کی زندگی ہم گزاریں تو سیدھے راستے پہ چل کر اولیاء اللہ کی پیروی میں ہم گزاریں۔ سبحان اللہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا جن پر غضب ہوا اور جو راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے دور ہو گئے، اے اللہ ہمیں ان سے بچانا۔
تو اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے سیدھے راستے کی، سمجھانے کے لیے اپنی امت کو۔ میں چاہتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرامین آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بعض و نصیحت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اصلاح ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، یہ حدیث قدسی بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سیدھا راستہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ جس طرح سے ایک راستہ ہے، راستے کے دونوں طرف باڑ لگے ہیں، دیواریں ہیں، ان دیواروں میں دروازے ہیں اور ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور ایک داعی، ایک پکارنے والا، وہ راستے کے ایک کنارے کھڑے ہو کر پکار رہا ہے، بول رہا ہے۔ 24 گھنٹے اس کی آواز بلند ہو رہی ہے، خاموشی نہیں ہے، سکوت نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ استقیموا علی الصراط، سیدھے راستے پہ چلنے والوں بس سیدھے راستے پہ ہی چلتے رہنا۔ استقامت کا مطلب سیدھے راستے پہ چلنے والوں سیدھے راستے پہ ہی چلتے رہنا۔ استقیموا علی الصراط، استقامت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ، یہ راستہ تمہارے چلنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی دنیا کی گزارنی ہے، منمانی کے ساتھ نہیں۔ ہاں، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں۔ ایمان یہی ہے کہ اپنے آپ کو انسان اللہ اس کے رسول کے سپرد کرتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی حقیقت میں محبت ہے۔ قول کچھ ہو، فعل کچھ ہو، تو قول و فعل میں تضاد ہے، حقیقت یہی ہے۔ تو وہ داعی برابر کہہ رہا ہے استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، سیدھا راستہ چلتے رہو، ادھر ادھر مت جاؤ۔ سیدھے راستے پہ چلنے والوں میں سے جب کوئی شخص ارادہ کرتا ہے دائیں بائیں کچھ دیکھنے کا، وہ جو پردے لٹکے ہوئے ہیں دائیں جانب یا بائیں جانب، ان پردوں کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے، چھونا چاہتا ہے، تو ایک اور داعی وہ پکارتا ہے، وَيْحَكَ، بڑی افسوس کی بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ سن بھی رہے ہو کہ وہ منع کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر مت جاؤ اور سیدھے چلو، سیدھا راستہ ہے، سفر کرنا ہے تو سیدھا راستہ ہے، چلو۔ زندگی سفر ہے، دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں رہنا نہیں ہے ہمیشہ، اصل آخرت ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ بندہ سیدھا راستہ چلتے چلتے دائیں یا بائیں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے یا قدم بڑھاتا ہے، ایک اور واعظ وہ پکار اٹھتا ہے، وَيْحَكَ، بڑے افسوس کی بات ہے، اگر تم نے اس پردے کو ہاتھ لگایا تو پھر اندر داخل ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے۔ سبحان، صحابہ نے سنی ہے، صحابہ نے تابعین کو بتائی ہے، تابعین نے تبع تابعین کو بتائی ہے۔
ائمہ مجتہدین نے آگے بتائی ہے، اس طرح علماء محدثین انہوں نے یہ باتیں آگے نقل فرمائی ہیں، آج ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کی وضاحت فرمائی کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں دین اسلام پہ چلا، ہمیں توفیق عطا فرما، ہم مسلمان رہیں، تیرے احکامات کی پابندی کریں اور شب و روز تیرے محبوب کی پیروی میں گزاریں، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے کاروبار اور اپنے دیگر معاملات کو تیرے حکم کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچائیں، تیرے محبوب کی پیروی میں گزاریں، دین اسلام پہ رہیں۔ تو صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کے دائیں اور بائیں دیوار میں جو دروازے تھے، وہ دروازے اور ان پہ لٹکے ہوئے پردے، فرمایا محارم اللہ، وہ دروازے محارم اللہ، محارم اللہ، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں حرام فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرما دیا۔ اب میں وہ بتانا چاہوں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں۔ آج کے دور میں اتنا کوئی کم علم نہیں ہے اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں یا نہیں ہیں۔ سود حرام ہے، بے شک، آواز نہیں ہے؟ سود، شراب، جوا، چوری، ڈاکہ، لوٹ مار حرام ہے۔ صراط مستقیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ ہے، دائیں بائیں ہے، منع ہے، حرام کاموں سے بچو۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، حرام سے بچو، جس کے اندر صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، معاشرے میں اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر حرام سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ جو پردے لٹکے ہوئے ہیں، فرمایا حدود اللہ، وہ اللہ کی حدود ہے، حد بندی ہے، باؤنڈری ہے، ممنوعہ علاقے ہیں، آگے نہیں جا سکتے، اللہ نے پابندی لگائی ہے، حدود اللہ ہے، اللہ نے حد بندی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے جو مسلسل آواز آ رہی تھی، سیدھے راستے پہ چلتے رہو، سیدھے راستے پہ چلتے رہو، ایک باعث تھا، ایک داعی تھا، وہ کون ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ داعی هو القرآن، سبحان اللہ، وہ قرآن ہے۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے استقیموا علی الصراط، اے قرآن سے محبت کرنے والوں، قرآن کہہ رہا ہے سیدھا راستہ چلو، غلط راستہ نہیں چلو، دنیا کے شب و روز اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارو، نظام مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارو، بے شک، اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ وہ نظام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بس آخری نبی کا آخری نظام ہے، دستور حیات ہے، قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، بے شک، کسی اور نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار
رہنے دیں، یہ ہو گیا، آپ رہنے دیں، یہ رہنے دیں۔ اصل نعرہ یہ ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہ نعرہ ہے اہل سنت کا، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ ہے، یہ اصل نعرہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اکابرین کا۔ اس نعرے کو اپنانا چاہیے۔ لبیک اب کوئی نعرہ نہیں رہا۔ ہاں میں اتنا عرض کروں گا، اب کوئی نعرہ نہیں رہا، یہ اب جو ہے فکر بدل گئی ہے۔ اصل جو نعرہ ہے اہل سنت کا، اس کو قائم جگہ رکھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آواز نہیں، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یہ اہل سنت کے نعرے، ان کو قائم جگہ۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے استقیموا علی الصراط، سیدھے راستے پہ چلو، وہ قرآن ہے۔ کبھی ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور حافظ جی قبلہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو سبحان اللہ قرآن ہی سب کچھ ان کا تھا، صبح و شام رات دن قرآن 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 کی تلاوت۔ وہ جو نور قرآن سے ان کو ملا، وہی نور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے منتقل ہوتا ہوا ملا، اور وہی نور، اللہ اکبر، ہمیں یاد ہے طلبہ بیٹھے ہیں، استاد صاحب قبلہ کے پاس پڑھتے تھے، تدریس سے فراغت کے بعد اکثر وقت استاد صاحب قبلہ کو ہم نے مہاجرین مسجد میں بھی دیکھا، اور برابر میں جو مدرسہ ہے اس میں بھی بیٹھے ہوئے بیٹھک میں دیکھا، قرآن شریف کی تلاوت کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ عالم قرآن، پھر عامل قرآن، پھر قرآن کے قاری، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن کی تلاوت تھی۔ سبحان اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا پڑھتے ہوں گے حضرت؟ نہیں، میں گواہ ہوں اس کا، جو میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا، جتنا میں سمجھ سکا۔ امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے پوری زندگی حضرت نے قربان کر دی ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے بے داغ پلیٹ فارم ہے، اللہ اکبر، پوری زندگی قربان کر دی ہے۔ راتوں کو جلسے ہوتے، سفر میں رہتے، جب بھی حضرت کراچی میں تشریف لاتے، چاہے رات کو 2 بجے 3 بجے، صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہوتا تھا، دور فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد میں حاضر ہوتا آپ کی خدمت میں، مغرب کی نماز کے بعد اور جو حافظ قرآن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، قرآن شریف ان کو سناتے، اور رمضان شریف میں تو بس رمضان اور قرآن، سبحان اللہ، رمضان اور قرآن۔ سبحان۔ آج تحیہ کر لیجئے، جو حضرات قرآن پڑھے ہوئے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں، خواتین ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر اپنی ڈائری میں قرآن شریف کی تلاوت کا وقت متعین کر لیں۔ یہ پیغام ہے، قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، اللہ اکبر۔ ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نے کیا، سبحان اللہ۔ ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نے کیا، اللہ اکبر۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اپنے ماننے والوں سے، استقیموا علی الصراط، سیدھے راستے پہ چلو۔ تو ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کی نہ مانیں، ویسے محبت کا دعویٰ کریں، اپنے معاملات میں، عملی زندگی میں من مانی کریں، اپنی مرضی چلائیں، تو پھر قرآن سے محبت تو نہ ہوئی نا، اللہ اکبر۔ اور یہ جو فرمایا سیدھے راستے پہ چلنے والا جب دائیں بائیں کہیں اپنا ہاتھ یا قدم بڑھاتا ہے، اس پردے کو جو حدود اللہ کا پردہ ہے، اللہ کی حدود کو ٹچ کرنا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے، ایک اور واعظ بولتا ہے
وہ ایسے تو خاموش ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے سیدھے راستے چلتے چلتے بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ایک اور واعظ بولتا ہے. وہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ واعظ فی قلب کل مؤمن، ہر ایمان والے کے دل میں اللہ نے وہ واعظ رکھا ہے. جب بھی ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہے گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ واعظ، جس کو ہم ضمیر کہہ سکتے ہیں، اندر کی آواز کہہ سکتے ہیں، واعظ اللہ کہہ سکتے ہیں، وہ بولتا ہے نہیں یہ کام غلط ہے، یہ گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. دل کے اندر خود کا ضرور ہوتا ہے. جس کا جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اس واعظ اللہ کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے، اس کا روب اتنا زیادہ ہوتا ہے. بعض ایمان والے تو ایسے جیسے ہی خیال آتا ہے اس قسم کا، کوئی وسوسہ آتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں. یہ اہل اللہ ہے. اور ہم جیسے گناہگار ششو پن میں ہوتے ہیں، کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں. جو بہت زیادہ کمزور ایمان رکھتا ہے تو وہ تو سوچتا ہی نہیں ہے، بس اندر سے کیا آواز آ رہی ہے، دل کیا کہہ رہا ہے. اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے. اللہ اکبر. تو یہ مثال دی ہے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے پہ چلنے کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں استاذ قبلہ علیہ الرحمہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. شہزادگان کی عمر میں اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ، اور دین کا کام کرنے کی اللہ تعالی مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کلمات میں نے کہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. مجھ گناہگار سیاہکار کو اللہ تعالیٰ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.